سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کا ماننے والا عباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ کے ماننے والے، انہیں مسلمان کہا جاتا ہے. اللہ کے ماننے والے یہ رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن. مسلمان اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، اور ایک اللہ کو نہ ماننے والا یعنی اللہ کی نہ ماننے والا، جسے کافر کہتے ہیں. اللہ کی نہ ماننے والا. اولاد ایک کافر کی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے ماننے والے مسلمان کی بھی ہوتی ہے. اولاد کی چاہت کافر کی بھی ہے، اولاد کی چاہت مسلمان کی بھی ہے. پرورش اولاد کی کافر بھی کرتا ہے، ایک مسلمان بھی کرتا ہے. کافر کی اولاد بھی باپ کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتی ہے، اور مسلمان کی اولاد بھی باپ کی نظروں کے سامنے پروان چڑھتی ہے. اولادیں دونوں کی ہوتی ہیں. لیکن میرے عزیزو، کافر 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی بچے کی پرورش کرتا ہے، اور مسلمان خربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے بچے کی تربیت اور پرورش کرتا ہے. کافر 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر اولاد کو پالتا ہے، اور اللہ کا ماننے والا مسلمان خربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے. کافر وہ چاہتا ہے کہ 60 سال میں یہ ایسا اچھا پرزہ بن جائے، کسی اچھی مشین میں فٹ ہو جائے تاکہ اسے تیل ملتا رہے، اس کے 60 سالہ زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے. کولوں کا بیل اپنے خاص حصے پہ گھومتا رہے، اسے روٹی پانی ملتی رہے، اسے غذا مل جائے، اپنے بیل کا والا کام کرنا شروع کر دے، اپنے خاص جگہ پر گھومنا شروع کر دے، جو اس کا کام ہے، روٹی پانی ملتی رہے. تو کافر اولاد کی تربیت میں اس تصور کو سامنے رکھتا ہے کہ اچھا سا پرزہ بن جائے، کسی مشین میں فٹ ہو جائے، اسے تیل ملتا رہے، اور یہ مشین میں یہ پرزہ چلتا رہے. یہ اس کی کامیابی ہے. کہتا ہے میرا بیٹا بڑا کامیاب ہو گیا، فلاں جگہ فلاں مشین میں فٹ ہو گیا ہو. بس یہ اس کی کامیابی کا معیار ہے. وہ اولاد کو یہاں دیکھنا چاہتا ہے.
یہ اس کی تربیت کی منتہا ہے، یہ بچے کی تعلیم کے بھی منتہا ہے اس کی نظر میں کہ اچھا پرزہ بن جائے۔ بلکہ آج تو دنیا میں اس پرزوں کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کافروں کے ہاں مشینیں ہیں، افرادی قوت نہیں۔ ان کے ہاں مشینیں ہیں، افرادی قوت نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تصور ہی غلط نکلا، 2 ہی بچے اچھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاں مشینیں بہت بن گئیں، افرادی قوت نہیں رہی، تو اب وہ اسلامی دنیا سے یہ پرزے اپنے ہاں منگواتے ہیں تاکہ فٹ ہو جائے۔ پھر اسلامی دنیا کے اندر تعلیمی اداروں میں ایسا ماحول دیتے ہیں کہ تاکہ وہ پرزے میں کوئی کمی نہ رہے، ان کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کوئی حیا، غیرت، دین، مذہب، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیالات جنم لینے لگ جائیں۔ ادارے کی، تعلیمی ادارے کی در و دیوار ایسی بنا جائے کہ پرزے میں کہیں کوئی اور داغ، کوئی اور رنگ نہ آئے، تاکہ فٹ ہونے میں آسانی ہو۔ نصاب بھی ایسا، تعلیمی اداروں کا ماحول بھی ایسا، اور اس سے بڑھ کر اسلامی دنیا پہ ایسے بدنصیب لوگ مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹیلنٹ پاکستان میں اپنے مسلمان دنیا میں نہ رہے، وہ باہر منتقل ہو جائے، کیونکہ یہ انہی کے نوکر ہوتے ہیں۔ ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ حالات ایسے رکھے جائیں کہ یہ اچھا ٹیلنٹ، باصلاحیت لوگ ملک کے لیے، ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ وہیں کسی مشین میں فٹ ہو جائے۔ نوکر ہیں نا یہ بیچارے ہوتے ہیں اس کے، ان کو نوکری، ان کی تنخواہ اس لیے ملتی ہے۔ تو یہ تینوں اسباب مل کر ماحول ایسا، نصاب ایسا، اور حالات ہمارے ایسے کہ یہ جا کر کسی دنیا میں جا کر فٹ ہو جاتا۔ تو میرے عزیزو، ایک کافر کی اولاد کی تربیت کا انداز ہے، وہ 60 سالہ زندگی کو سامنے رکھتا ہے، ہاں 70 سالہ زندگی کو سامنے رکھتا ہے کہ کسی مشین میں فٹ ہو جائے اور اسے اس مشین کے پرزے کو تیل ملتا ہے، اسے روٹی پانی ملتی رہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کی تربیت کا انداز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ماننے والوں میں اور اللہ کی فرمانبرداری میں پہلا نمبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، پہلا نمبر ان کا۔ انہوں نے جب اپنے اولاد کی تربیت کی، سبحان اللہ، جاتے جاتے زندگی کے ہر سانس سے لے کر دنیا سے جاتے جاتے بھی یہی کہا، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میری پشت قبر کو لگنے کو ہے، میں مٹی کے نیچے جانے کے وقت میں ہوں، یہ مجھے ایک چیز پریشان اور بے چین کر رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا تعلق کہیں اپنے اللہ سے، معبود سے ٹوٹ تو نہیں جائے گا۔ ما تعبدون من بعدی۔ تو اللہ کے ماننے والے وہ اولاد کی تربیت جو کرتے ہیں وہ کھربوں سال کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ بلکہ امید جب ہوتی ہے نا مسلمان کو، تو مسلمان دعا کیا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک دینا جو مجھے کھربوں سال میں کام آتا رہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ کیسے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقی لوگوں کا بھی پیشوا بنا دے۔ قرآن ہے۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اولاد ان کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کھربوں سال کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے، اولاد کی تربیت کرتے۔ ہاں لیکن میرے عزیزو، چونکہ اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کی چمک دمک بہت ہے، اس لیے مسلمان بھی اولاد کی تربیت کا طریقہ بھول گئے، اولاد کی تربیت کا طریقہ بھول گئے۔
اب ان کی اولاد پتہ نہیں چلتا یہ ان کی ہے یا ان کی ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ 60 سالہ زندگی گزارنے والا ہے یا کھربوں سال کی زندگی گزارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. نہ اس میں اس میں فرق ختم ہو گیا, فرق مٹ گیا. یہ اتنا بڑا قصور ہو رہا ہے اس وقت ہمارے سے. اللہ اکبر. اولاد کے سلسلے میں اتنا بڑا قصور ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی نہ جانے کتنی نسلیں اس کی سزا بھگتیں گی, جو آج مسلمان اپنی اولاد کے سلسلے میں کوتاہی اور قصور کر رہا. اتنا بڑا قصور ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کر رہا جس انداز میں کافر کیا کرتا تھا, کہ اس کے سامنے 60 سالہ 70 سالہ زندگی سامنے. یہ بھی اپنی اولاد کو اس رخ پہ لے آیا. اتنا بڑا قصور ہے کہ آئندہ نسلوں میں ایمان اسلام کا بیج مر جائے گا. اتنا بڑا قصور ہے کہ 60 سالہ زندگی گزارنی ہے بس. اللہ میاں نے عجیب انداز میں فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا. آگ ہے آگ. جیسے دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو, گناہوں کی آگ سے بھی اسی بے چینی سے اپنی اولاد کو بچاؤ, اسی بے چینی سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ, اسی بے چینی سے. وہاں صورتحال بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے اس گھر میں جس گھر میں ایک تو کھربوں سال کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے, اور دوسرا 60 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے خیال میں اولاد سے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے. وہاں بڑا مسئلہ, وہاں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ بیوی کا رخ 60 سالہ کی طرف, شوہر کا رخ کھربوں سال کی طرف, شوہر کا رخ 60 سالہ کی طرف, بیوی کا رخ کھربوں سال کی زندگی کی طرف. وہاں اولاد کہیں کی نہیں رہتی. یہ بڑے ہی جب ایک نقطے پہ متفق نہیں ہوتے کہ ہم نے کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر اولاد کی تربیت کرنی ہے, تو اولاد کہیں کی نہیں رہتی. وہ 2 کشتیوں کے سوار ہو کے برباد ہو جاتی, 2 کشتیوں کے سوار ہو کہیں کی نہیں رہتی. بلکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, وہ بھی چمک دمک کو انہیں اچھا لگتا ہے نا, لیکن یہ بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں. کیوں اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں آگ کی طرف انہیں چھوڑ دیتے ہیں, کیوں نہ جانے اپنے ہاتھوں سے انہیں آگ کی طرف, گڑھے کی طرف جانے دیتے ہیں. اللہ جب کہہ رہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, یہ آگ ہے. تو میرے عزیزو, مسلمان کی زندگی میں اولاد جب آتی ہے تو اس کی تربیت کا انداز کافروں سے بہت مختلف ہوتا ہے, بہت مختلف. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کھربوں سال کے لحاظ سے کیسے کامیاب ہوگا, کھربوں سال کے لحاظ سے اس کو دیکھتا. دیکھیے وقتی آرام, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور وہ زخم کو نظر انداز کر کے وقتی طور پہ اسے آرام پہنچانے کے لیے اس کا ایسا زخم جس کا زہر جسم میں پھیل رہا ہے اس پر اس نے پاؤڈر ڈال دیا, پٹی لگا دی, بظاہر تو اسے تکلیف سے بچا لیا, لیکن انجام کیا ہوگا؟ تو بس اوقات بچے کو وقتی طور پہ تو آپ نے غلط عادتوں میں جانے دیا کہ اسے تکلیف نہ ہو, لیکن یہ جو گناہوں کا زہر اس کے جسم پہ چڑھ رہا ہے, اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا مجرم کون ہے؟
اس ڈاکٹر کو خیر خواہ تو نہیں کہا جاتا نا، جو اتنا گہرا زخم جس کا زہر جسم میں پھیل رہا ہے صرف پاؤڈر لگا کے اوپر پٹی لگا دے کہ کہیں تکلیف نہ ہو، خیر خواہ سمجھا جاتا ہے، دشمن سمجھا جاتا ہے۔ تو اولاد کی وقتی طور پہ چاہت پورا کرنے کے لیے انہیں گناہوں کے زہر میں، گناہوں کی آگ میں چھوڑ دیا جائے، کتنا بڑا جرم ہے ماں باپ کا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بدخائی ہے۔ اور قسم خدا کی جب کل اولاد یہ منظر دیکھے گی کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ، تو ماں باپ کا گریبان بھی پکڑے گی۔ ہم تو نہیں جانتے تھے۔ تو اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت۔ تو مسلمان اسے کھربوں سال کے لیے اپنا سرمایہ بنایا کرتا تھا، کھربوں سال کے لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا کرتا تھا، نجات کا ذریعہ بنایا کرتا تھا، اور اسے سامنے رکھ کر اس کی تربیت کیا کرتا تھا۔ یا بنی یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ اکبر، یا بنی لا تشرک باللہ۔ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا، کھربوں سال کو سامنے رکھ کر، کہ بیٹے اللہ کو پہچان لے، اللہ کو پہچان لے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا اور تنہا ہے اپنی ذات میں اور صفات میں۔ للہ ملک السماوات والارض، وہ اکیلا زمین و آسمان کا بادشاہ، القہار جو سب پہ غالب ہے، المومن امن صرف وہی دے سکتا ہے، المہیمن نگہبانی صرف وہ اکیلا ہی کر سکتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، وہ نگہبانی کا سایہ ہٹا لے اور ذلیل کرنے پہ آ جائے، کوئی نہیں عزت دے سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اس اکیلے کا حکم چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا محقب لحکمی، اور جب وہ فیصلہ کر لے دنیا کوئی طاقت اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کو پہچان، اللہ کو پہچان۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، بیٹے اللہ کو پہچان، تو تنہائی میں بیٹھا ہو، درخت کے اوٹ میں ہو، پہاڑوں کے بیچوں بیچ بیٹھا ہو، فضا میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کو پہچان۔ لطیف خبیر، اس کی نظروں سے اوجل نہیں، اس کی نظروں سے اوجل نہیں، سب دیکھ رہا ہے تیری حرکتیں۔ یأتی بہ اللہ، وہ سب کچھ تیری آنکھوں کے سامنے تجھے دکھا دے گا۔ یہ ہے ایک مسلمان کی تربیت کا انداز، یہ ہے مسلمان کی تربیت کا انداز کہ اللہ کی پہچان پیدا کرے۔ اللہ جب بچہ بولا کرتا تھا، مسلمان ماں سب سے پہلے اسے اللہ سکھایا کرتے تھے، بسم اللہ سکھایا کرتے تھے۔ اب تو سب سے پہلے ڈونگی سیکھتا ہے، جاتا ہی وہیں بیچارہ۔ یہ سبق اسے سب سے پہلے ملتا ہے۔ تو کافر کی اولاد بھی، مسلمان کی اولاد بھی، کافر 60 سالہ 80 سالہ زندگی کو سامنے رکھتا اور مسلمان کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھتا۔ بہت فرق ہے، بہت فرق۔ دونوں کی تربیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
لیکن میرے عزیزو اب یہ تربیت خلط ملط ہو گئی، اس لیے مسلمان اور کافر کی اولاد بھی خلط ملط ہو گئی، دونوں کی اولاد بھی خلط ملط ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا، تربیت ہی کوئی نہیں۔ اور اس سے بڑی بات تکلیف دہ ہے میرے عزیزو، احساس بھی ختم ہو گیا، احساس بھی ختم ہو گیا کہ کہاں جا رہی ہے میری اولاد، احساس بھی ختم ہو گیا کہاں جا رہی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اس نے اولاد کی تربیت میں اپنے اللہ کو ناراض کیا، اسی اولاد کو اللہ نے اس کے لیے اس پر مسلط کر دیا، اللہ کو ناراض کیا۔ اسی اولاد کو مسلط کر دیا۔ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ اسی کو مرنے سے پہلے اس پہ مسلط کر دے گا، وہ اس کے لیے زندگی کی تکلیف بن جائے گی۔ کبھی فیکٹری بھی تکلیف بن جاتی ہے میاں، دکان بھی تکلیف بن جاتی ہے، مال بھی تکلیف بن جاتا ہے، بیوی اور شوہر بھی تکلیف بن جاتی ہے۔ جب اس کی رضا میں اللہ کو ناراض کیا تکلیف بن جایا کرتی ہے، تکلیف بن جایا کرتی ہے۔ تو آج اولاد نہیں رہی۔ پہلے اولاد مانگا کرتے تھے، اب باپ کہتے ہیں نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ ارے میرے عزیزو، نیک ہوتی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی نا، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، آپ اسے دیکھتے تو۔ اور صرف یہی نہیں، کل بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی، کل بھی۔ تو اولاد کی تربیت میں آج بڑا قصور ہے، بڑا قصور ہو رہا کہ کس انداز میں اولاد کی تربیت کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود اپنے عمل سے استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یہ اولاد کے سارے تربیت کے ضابطے قرآن نے بتائے ہیں، اتنی اہم چیز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف نظر کیا کرتے تھے اولاد کے سلسلے میں، نوازوں کے سلسلے میں۔ ایک مرتبہ کھجور کا دانہ صدقے کا تھا، اس نے منہ میں ڈال لیا، حضور نے فرمایا نکالو نکالو نکالو، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے، حالانکہ بچہ ہے، لیکن بچپن ہی سے عادتیں ایسی پیدا کر رہے ہیں۔ ایک بچہ آیا دوڑتا ہوا، بیٹھا کھانے پہ، ایک دم کھانا شروع کر دیا، آپ نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا، کہا پہلے بسم اللہ پڑھو، سبحان اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ تربیت ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اور ہم بچپن ہی سے بچوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کیا آ رہا ہے، یہ تو بچہ ہی ہے، ایسا بےہودہ لباس، بےہودہ، اور بچیاں بےہودہ لباس پہنتی، تو بڑی ہو کر وہی پہنتی ہیں۔ پھر یہ ان کی نہیں بات کر رہا جن کا دین، مسجد، تعلیم، نماز سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ غفلت وہاں بھی ہے جو بظاہر دیندار ہے۔ ارے میاں، اگر دینداری ایسی ناقابل توجہ چیز ہے تو پھر تم تسبیح اور نماز کیوں، تم مسجد میں کیوں؟
اور واقعی کوئی بڑی چیز ہے تو خدا کے لیے اپنی اولاد کو اس دولت سے کیوں محروم کر رہا ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے زندگی میں؟ کہ وہ نماز چھوڑے کوئی بات نہیں، وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرے کوئی بات نہیں، اگر دین ایسی بھی ناقابل توجہ چیز ہے تو آپ کیوں اہتمام کر رہے ہیں؟ اور اگر واقعی قابل توجہ ہے تو اس دولت سے اپنی اولاد کو کیوں محروم کر رہا ہے؟ اتنی بڑی دولت، اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کی ساری ضرورت پوری کر لی، کپڑا بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، کاروبار بھی بنا دیا، اور میرے عزیزو 60 سالہ ساری کرنسی دے دی اور کھربوں سال کے لحاظ سے اسے کنگلا رکھا، ہاں اس منڈی میں بھیجا ہی نہیں جہاں کھربوں سال کی کرنسی کمائی جاتی ہے، اس مارکیٹ میں لے کے ہی نہیں گیا جہاں کھربوں سال کی کمائی ہوتی ہے، تو ایسا باپ خیر خواہ ہے؟ یہ اولاد سے واقعی محبت کرتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اولاد کا ماں باپ پہ حق ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرے، یہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے، شروع سے اس کی فکر ہو۔ بلکہ بعض مبارک مائیں امید ہی سے اس کا اہتمام شروع کیا کرتے تھے، امید ہی سے۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندلی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کے بارے میں شیخ نے لکھا، ان کے گھر کی عورتوں میں تلاوت کا بڑا رواج تھا۔ حضرت کی دادی رمضان میں تو ہر روز 40 پارہ پڑھا کرتی تھی، ایسا معمول تھا، قرآن کا بڑا معمول تلاوت کا۔ تو جب یہ بچہ گود میں آیا تو تلاوت کا معمول اور بڑھ گیا، اور جب بھی اسے گود میں لیتی تو شاید تلاوت کی اور کوئی بات نہ کرتی، اور جب اس نے بچے نے بولنا شروع کیا تو اسے تقریباً 1 پاؤ قرآن کا حفظ یاد تھا۔ اور بالکل یقینی بات ہے، اب اگرچہ میمنی بولتے ہوں لیکن طے کر لیں کہ بچے کے سامنے صرف عربی بولنی ہے تو بچہ عربی بولے گا۔ جب بولے گا تو آپ کی قومی زبان کچھ بھی ہو، اپنی مادری زبان کچھ بھی ہو، لیکن اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ بچے کے سامنے صرف اردو بولنی ہے تو بچہ جب بولے گا تو اردو بولے گا۔ اور جب ماں نے یہ طے کر لیا کہ اسے سنانا ہی قرآن ہے، اس کے صاف تختی پر، دماغ کی صاف تختی پر قرآن نقش ہو گیا، اب جب وہ الفاظ بننے لگے تو زبان پر قرآن ہی آ گیا۔ ایسی بھی مائیں تھیں، ایسی بھی مائیں تھیں۔ کیا میرے عزیزو، ان کا سودا گھاٹے کا ہے کہ آج ان کی اولاد کی دامن میں کروڑوں لوگوں کا ایمان ہے، آج ان کی اولاد کے بدولت لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں، تو بتائیے اس ماں کے کتنے نصیب جاگ گئے؟ ہاں، کیسی قسمت جاگ گئی۔ اور وہ بھی دیکھ لیں جنہوں نے ان کی 60 سالہ زندگی بنانے کی کوشش کی، آخرت کا نہیں بنایا، بوڑھے ماں باپ کو پھینک دیتے ہیں کہیں کمرے میں، کوئی نہیں پوچھتا، الگ گھر بن چکے ہیں دنیا میں، بوڑھا وہاں جائے، ورنہ گھر ہی کے اندر بیٹھا ہے اور جیسے بیکار کرسی لگا کے بٹھا دی، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں اس سے بات کرنے کے لیے۔ ایسی بھی اولاد ہے۔
اس لیے کہ اسے ہم نے بنایا ہی دنیا کی مشین، تو وہ اپنی مشین میں بیچ میں کسی کو کانٹے کو کیوں رکھنے دے؟ اسے برداشت نہیں کوئی میری زندگی کے بیچ میں حائل ہو۔ آخرت کا بناتے، خربوں سال کے نیت سے تربیت کرتے، تو کہتا میری خربوں سال کی زندگی بنے گی ماں کے قدموں تلے، وہ میری آخرت کی زندگی سنوری ہی باپ کی خدمت کے ساتھ۔ ہاں، میری آخرت کی کھیتی ہری بھری ہوگی ماں باپ کی اطاعت کے ساتھ۔ پھر جتنا بوڑھا ہوتا ماں باپ، اتنا ہی اولاد اس کی خدمت کرتا۔ بلکہ ایسا بھی ہے کہ اولاد، ماں باپ نظروں سے چلے گئے، ایسے خوش نصیب اولاد بھی دیکھی جو روزانہ اپنے ماں باپ کو ایک قرآن تحفہ اور ہدیہ بھیجا کرتے ہیں، ایسے بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے خوش نصیب بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کا تماشا تو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک اور لمبی زندگی ہے، تب احساس ہوگا کاش کی اولاد کی تربیت صحیح کرتا۔ ہاں، یہ باپ ہے سبحان اللہ، دنیا سے گیا پیچھے سے نیکیوں کا ذخیرہ پہنچ رہا ہے، تربیت ایسی کی بیٹوں کی، اولاد کی۔ اور یہ باپ گیا، باپ کی مال کمایا ہوا مال اولاد نے نافرمانیوں میں لگا دیا، باپ کو اور پیچھے سے تکلیف پہنچا رہا، اور تکلیف پہنچا رہا۔ یہ بیٹا ہے سبحان اللہ، باپ گیا روز نیکیوں کا ہدیہ بھیجتا ہے، اور دوسرا یہ اللہ کا نہ بنا، باپ کھڑا ہے، باپ کی جنازے کی ضرورت ہے، اسے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، آخری تحفہ بھی باپ کو دینا اسے نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کے لیے اس کی تربیت سے غفلت نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ خیال آتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو نہیں مانا۔ ارے میرے عزیزو، اگر اتنی فکر اور محنت ہم نے کر لی تو کل قیامت میں ہم سے بھی پوچھنی ہوگی، لیکن ہو تو صحیح۔ اپنی پوری بے چینی تو پیدا کریں اولاد کی تربیت میں، پھر نہ مانے پوچھنی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اولاد کی تربیت میں اسی نقطے کو سامنے رکھتے تھے کہ ان کی خربوں سال کی زندگی بن جائے، اس کو سامنے رکھتے تھے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کر۔ یہ باپ کہہ رہا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھا کر۔ آج کبھی باپ پوچھتا بھی ہے، بیٹے اس کالج میں، اسکول میں پڑھنے میں کبھی نماز بھی پڑھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اقم الصلاۃ، بیٹے نماز پڑھا کر۔ وامر بالمعروف، نیکی کی بات کہا کر۔ ونہی عن المنکر، برائیوں سے روکا کر۔ یہ باپ تربیت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی بچوں کی تربیت ان خطوط پہ ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کی بچوں کی تربیت ان اصولوں پہ ہوا کرتی ہے۔ جو خربوں سال کو سامنے رکھ کر جن اولادوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کے اصول یہ، اور جنہوں نے 50 سال 60 سال زندگی رہنی ہے تو ان کے لیے کوئی اصول نہیں۔ انہوں نے تو اسے اچھا سا مشین کا پرزہ بنانا ہے، کسی مشین میں جا کے فٹ ہو جائے، پرزہ بنا دیا، وہ بھی خوش کہ اچھی تنخواہ مل رہی ہے، یہ بھی خوش کہ بیٹے کا مستقبل بڑا اچھا ہو گیا۔
اور اگر باہر کی دنیا میں چلا گیا تو اب تو یہ کامیابی کے معراج پہ پہنچ گیا. یہ نہیں سوچتا انہوں نے پڑھایا ہی اس لیے تھا, اسے سب کچھ دکھایا ہی اس لیے تھا کہ ہماری مشینوں میں آگے فٹ ہو جائے. یہ کہتا ہے ہماری کامیابی, وہ بھی کہتا ہے ہماری کامیابی ہے. تو کافر اور مسلمان کی کامیابی ایک جیسے تو نہیں ہوتی. عجیب ہے, عجیب ہے. کتنا غلط رخ پہ آج مسلمان اپنی اولاد کو ڈال رہا, اس کے لیے لاکھوں روپے لگا رہا ہے, کروڑوں روپے ضائع کر رہا ہے ایک مشین کا پرزہ بنانے کے لیے. قسم خدا کی مسلمان کی زندگی کا انداز, تربیت کا انداز یہ نہیں. مسلمان کی اولاد کا انداز زندگی کا یہ نہیں ہے. اگر یہی 60 سالہ 70 سالہ ہی سنوارنی ہوتی نا تو مکہ والے میرے نبی کے قدموں پہ اتنی دولت کے ڈھیر لگا رہے تھے کہ بلال کو فاقوں کی ضرورت نہیں تھی. ہاں, اور مصعب بن عمیر جیسے شہزادے کو پیوند شدہ لباس پہننے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. اور میرے نبی کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. بڑی دولت آ رہی تھی, لیکن میرا نبی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں اپنی اللہ کی رضا کو چھوڑ دوں. اس کے لیے تیار نہیں. دولت کی کمی کوئی نہیں تھی, وہ تو پیش کر رہے تھے. تو یہ نہیں ہے ہماری خوش نصیبی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ بڑا اچھی ملازمت پہ آ گیا, بلکہ آج بیٹا کیسا ہے تو بڑے آسان سے انداز میں کہتے ہیں بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا. اچھا تھوڑا سا بے دین ہو گیا, کسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ایک واقعہ لکھا, ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض لے کے آئے, اس کی جان نکل گئی. اس نے چیک کیا, پوچھ رہے کیا بات ہے, حرکت نہیں کر رہا. ڈاکٹر نے کہا آنکھیں, اعضاء, جوارے سب ٹھیک ہے, بس ذرا سی اس کی روح نکل گئی. ذرا سی روح نکل گئی. ارے میاں یہ جو ذرا سا بے دین ہو گیا نا, یہ اندر سے مردہ ہو گیا ہے. مردہ ہو گیا, یہ تو کچھ نہیں بچا. اس کے اندر سے زندگی کی روح ہی نکل گئی. ذرا سا بے دین ہو گیا. تو میرے عزیزو, اللہ کے لیے اپنی اولاد پہ, اولاد کی فکر ہو, اولاد کی فکر ہو. اور کوئی شخص آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کو لقمہ بھی کھلائے گا, صدقے کا ثواب ملے گا. اس پہ خرچ بھی کرے گا, صدقے کا ثواب ملے گا. ہاں, آخرت کو سامنے, عبادت ہے نا اولاد کی تربیت, عبادت ہے بہت بڑی. بہت بڑا سرمایہ تیار کر رہا ہے اسلام کے لیے, بہت بڑا محافظ تیار کر رہا ہے اسلام کے لیے, بہت بڑا دائی تیار کر رہا ہے اسلام کے لیے. جتنا خرچ کرے گا صدقے کا ثواب ملے گا, جتنی محنت کرے گا نوافل کا ثواب ملے گا. ماں جتنا وقت اس کی تربیت پہ لگائے گی, راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس کی تربیت میں جتنی مشقت اٹھائے گی, اللہ کے اجر لکھا جائے گا. اسلام کا محافظ تیار کر رہا ہے, دائی تیار کر رہا ہے. ہاں, اور اگر بے دین پالنے لگ گئے, ہاں, جو اللہ کے دین کو اجاڑنے والے ہوں, اللہ کے نبی کے دینی گلشن کو اجاڑنے والے ہوں, تو اس کی بھی کل قیامت میں بات پرس ہوگی کہ کس کو پالا تھا آپ نے, کس کو جوان کیا تھا, کس کو پروان چڑھایا تھا, یہ بھی پوچھو گے. کہ اس گلشن میں بہار نہیں لا سکتے تھے تو اجاڑنے والا تو نہ پیدا کرتے, یہ پوچھو گے اگر تربیت کی فکر نہ کی.
اس لیے اللہ بہت پیارے انداز میں، میٹھے انداز، یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے محبت کرنے والو. ایمان کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنے والا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے بہت محبت کرتا. تو اللہ اسی کا واسطہ دیتا، اے مجھ سے محبت کرنے والو ذرا خیال کرو، اپنی اولاد کو کیوں آگ کی طرف جانے دے رہے ہو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، انہیں آگ سے بچاؤ. کیا کوئی ایسا تھا کہ آگ کی طرف اولاد جا رہی ہے اور ماں باپ بیٹھے ہوں؟ کوئی ایسا تھا؟ یقیناً کوئی نہیں تھا. تو اس آگ سے مراد یہی گناہوں کی آگ ہے. گناہ آگ ہے، آگ. جیسے کمرہ گیس سے بھر جائے تو ایک دیا جلانے کی دیر ہے تو پورا کمرہ آگ بن جاتا نہیں بن جاتا؟ اسی طرح آج دنیا کے اندر گناہ ہی گناہ ہے. یہ ایک آگ ہے، بس صرف ایک روح پھونکنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا جہنم بن جائے گی. یہ آگ کی اصل شکل نظر آ جائے گی. یہ گناہ آگ ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ حرام کھانے والے کیا کر رہے ہیں؟ فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں. یہ گناہ آگ ہے. تو اولاد کے ساتھ بڑی خیر خواہی ہے، بس اوقات وہ ناعاقبت اندیش ہے، کم عقل ہے، اسے نہیں پتا. لیکن ماں باپ بڑے ہیں، دیکھ لیں اولاد کی کس رخ پہ چل رہا. بس اوقات بچپن میں لاڑ میں پیار میں اسے بری عادتوں سے نہیں روکا جاتا، اور جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتا ہے پھر روتے پھرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ میں چھوٹا تھا تو میرا ایک بڑا پیارا تکیہ تھا، تو میں اس تکیے سے بڑی مجھے محبت تھی. تو ایک دن ابا نے مجھ سے وہ تکیہ مجھ سے مانگا، تو میں نے کہا کہ چلو میں آپ کو اپنا تکیہ دے دیتا ہوں. فرمانے لگے، اس وقت مجھے ابا نے ایک چانٹا سا مارا، کہا کب سے تم چیزوں کو اپنا بنانے لگ گئے ہو، کب سے اپنا بنانے لگ گئے ہو. اور فرمانے لگے اس وقت تو مجھے بڑی طبیعت خراب ہوئی کہ میں نے اپنی دل کی چیز ابا کو دے دی اور مجھے پھر بھی چانٹا لگ گیا. لیکن فرمایا آج احساس ہوتا ہے کہ باپ کی کیسی تربیت تھی کہ ابھی سے اپنا اپنا کرنے لگ گئے ہو باپ کی چیزوں کو بھی. ہاں، ایسی چھوٹی چھوٹی تربیت تھی حضرت شیخ کی اپنے باپ کی طرف سے. 17 سال کے بعد اپنے شیخ شاہ عبد الرحیم حضرت رائے پوری کی خدمت میں آئے، کہا حضرت مولوی زکریا سے میں مطمئن ہو گیا، میں 17 سال کی اس کی عمر میں اب میں ولایت کے آثار دیکھتا ہوں، اس کے اندر ولی بننے کے آثار ہیں. اور ان 17 سالوں میں ہمیشہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ کر سفر کرنے لگے. ایسی تربیت. اور سبحان اللہ، آج لاکھوں انسان قرآن کے بعد ایک تو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ نے اسی بزرگ کی کتاب فضائل اعمال کو ایسی قبولیت دی، مشرق مغرب شمال جنوب میں کسی نہ کسی موقع پہ وہ کتاب پڑھی جا رہی ہوتی، ہر وقت کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی ہوتی ہے. تو اولادیں ایسی تو قیمتی نہیں بنتی، ہاں ایسی قیمتی نہیں بنتی. ان اولادوں کو سنوارا جاتا ہے، انہیں تراشا جاتا ہے، انہیں ہیرا بنایا جاتا ہے. ہاں، لیکن میں عرض کروں ہیرا بنانے کے انداز الگ الگ ہیں. کچھ لوگ اسے دنیا کا ہیرا بناتے ہیں جو دنیا کی مارکیٹ میں چلے، اور کچھ لوگ اسے آخرت کی مارکیٹ کی ہیرا بناتے ہیں جو آخرت میں کام آئے. فرق الگ الگ. تو مسلمان ہمیشہ اسے ایسا ہیرا بناتا ہے جو آخرت کی مارکیٹ میں خوب چلے.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے آدمی، ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا، ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا، باپ بھی ایسا پاکیزہ پارسا، ماں بھی ایسی پاکیزہ اور پارسا، لاکھوں آدمی کا ایمان کا ذریعہ بنے۔ تو اولاد کی تربیت ماں کی گود، اولاد کی تربیت باپ کی فکر، ہاں یہ دونوں اکٹھی ہوتی ہیں، اولاد ہیرا بن جاتا ہے، بہت قیمتی دولت بنتی۔ تین چیزیں اولاد کی تربیت میں بہت بنیادی ہیں۔ پہلی چیز میرے عزیزو وہ ہے گھر کا ماحول۔ وہ کیسا ہے؟ گھر کا ماحول کا اولاد پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور اس گھر کے ماحول میں سب سے بنیادی نقطہ میاں بیوی کا اتفاق کہ اسے آخرت کا ہیرا بنانا ہے۔ اور تربیت میں ان دونوں کا آپس میں رائے کا متفق ہونا ضروری ہے، ورنہ بہت بڑا قصور کریں گے اولاد کی تربیت، اور بلکہ بہت بڑا ظلم کریں گے اولاد کی تربیت۔ اتفاق ضروری کہ گھر کا ماحول ایسا ہو جس سے اولاد کی تربیت ہو سکے۔ ماں بیٹی کے دل کے اندر، بیٹے کے دل کے اندر باپ کی عظمت بٹھائے، اور باپ اولاد کے دل کے اندر ماں کا احترام بٹھائے، تاکہ اولاد ماں کی بات بھی عظمت سے لے اور باپ کی بات بھی احترام سے سنے۔ ماں باپ کی عدم موجودگی میں اولاد کے دل کے اندر باپ کی عظمت بیٹھائے، اور باپ جب بیوی نہ ہو تو بچوں کے دلوں کے اندر ماں کا احترام بڑائی بٹھائے، تاکہ باپ کی بات بھی مؤثر ہو، ماں کی بات بھی مؤثر ہو۔ اور اگر یہ آپس میں لڑ بیٹھیں گے تو ماں کی بات بیکار ہو جائے گی یا باپ کی بات بیکار ہوگی، بلکہ سچ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا اولاد کی نظروں میں دونوں بیکار ہو جائیں گے، دونوں بیکار ہو جائیں گے۔ یہ آپس میں لڑتے تھے، انہوں نے ہماری کیا تربیت کرنی۔ تو ایک گھر کا ماحول ضروری ہے، اسے پاکیزہ بنائے، نیکی والا بنائے، تقوی والا بنائے، تلاوت والا بنائے، ایسا ماحول بنائے۔ دوسری چیز میرے عزیزو وہ ہے تعلیمی ادارہ، کہ میرا بچہ کہاں پڑھنے جا رہا، کہاں پڑھنے جا رہا، کہ آیا وہاں خربوں سال کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے یا صرف دنیا کی کسی مشین کا پرزہ بنایا جاتا ہے؟ یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ اس کا ایمان، اس کی دینداری، اس کا اللہ سے تعلق، اس ادارے کی دار دیواری میں اس کی کتنی حفاظت ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو یہ دیکھا جائے کہ اس کے دوست، باہر کا ماحول، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ کیسے۔ ہمارا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ آدمی پر اپنے دوست کا رنگ چڑھتا ہے، آدمی پر اپنے دوست کا رنگ چڑھتا ہے۔ شریف گھرانے کا بچہ، دوستیاں غلط ہو گئی، بیکار ہو جائے گی۔ شریف گھرانے کا بچہ غلط دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، غلط عادتوں میں پڑ جائے گا۔ دوستیاں کیسی ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بس پہلے تو اسے ماں باپ اسے بہت ہلکا لیتے کہ بچی کوئی بات نہیں فلاں گھر میں چلی جائے، بچہ کوئی بات نہیں فلاں گھر میں چلا جائے، رات گزار دیتی ہیں۔ کیسے ناقوت اندیشی ہے، کیسی عقلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کا اندازہ نہیں کہ آنے والے وقت یہ کتنا نقصان دہ ہے، کتنا بڑا قصور ہے، کس گھر میں جا رہی، کہاں بیٹھ رہی، کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ دیکھتے 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 بھی آدمی آج کے مسلمان اندھے ہوتے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بربادیاں، کہانیاں، اور پھر اولادیں کہاں جا رہی ہیں، کن سے بیٹھ رہی ہیں، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو اس کی فکر ہو کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو، تعلیم کا ماحول ٹھیک ہو، اور تیسرے نمبر پہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کہاں اٹھتا بیٹھتا۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور رہ گیا یا ایک کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تو
تو اولاد دو کشتیوں کا شکار ہو جائے گی، اور شر اسے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہے، ادارے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ادارے کا ماحول ٹھیک ہے، گھر کی فکر کسی کو نہیں ہے، گھر کی بھی ہے، ادارے کی بھی فکر ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اپنے جو کزنوں کے اٹھتا بیٹھتا ہے، باہر کے ماحول میں بیٹھتا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے میرے عزیزو۔ کل قیامت میں اس اولاد کے بارے میں بات پرس ہوگی کہ تم نے اس نعمت کی کتنی قدر کی، کتنی قدر کی۔ ہاں، باز پرس ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ہے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ ہے مولا، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ ہے مولا، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما۔ مولا، اولاد کی تربیت میں جو کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہے مولا، آئندہ اس کوتاہی کی ازالے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، اولاد کی تربیت میں جو قصور ہو رہا ہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ ہے مولا، صحیح نہج پہ اولاد کی تربیت کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے لیے آسان فرما، اولاد کی تربیت ہم سب کے لیے آسان فرما۔ مولا، ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہے مولا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہے مولا، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا، ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما۔ ہے مولا، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ ہے مولا، امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم اور منافق لوگوں سے نجات نصیب فرما۔ مولا، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، بے حیائی اور فحاشی کا فروغ دے رہا ہے، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ ہے مولا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سب بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما۔ ہے مولا، جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، اور جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ ہے مولا، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ہے مولا، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ مولا، ہمیں گناہوں سے نجات نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں نافرمانیوں سے نجات نصیب فرما۔ ہے مولا، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔